السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا عنوان ہے رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن. پنکچویشن کیا ہے، رموز و اوقاف کیا ہے؟ آپ لوگ جو ہے کلاس دوم سے یا سوم سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوما، ختمہ، فل سٹاپ، کوسین، واوین وغیرہ یہ سب کیا ہے. رموز رمز کی جمع ہے. رمز کا مطلب ہے اشارہ یا علامت. اوقاف وقف کی جمع ہے. وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا. گویا رموز و اوقاف ان علامتوں یا اشاروں کو کہتے ہیں جو ہم پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی سی تحریر پڑھتے وقت ہمیں کس مقام پر رکنا ہے اور کتنا رکنا ہے یا کتنا ٹھہرنا ہے. رموز و اوقاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سننے والا ہماری بات کو اچھی طرح سمجھ سکے اور پڑھنے والے کو ہر جملہ یا جملے کے ہر حصے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ہم ان اشاروں کی مدد سے عبارت پڑھتے ہوئے اس کے درمیان میں ٹھہر سکتے ہیں یا اس کے دوران ٹھہرنے اور سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں. مثلا آپ یہاں پر جملہ دیکھیں، نائلہ ذہین، محنتی، ہوشیار اور خوبصورت لڑکی ہے. اب اس کو دوسرے جملے میں دیکھیں، نائلہ ذہین، محنتی، ہوشیار اور خوبصورت لڑکی ہے. دیکھیے اب وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے اور کتنا ٹھہرنا ہے. پہلا جملہ علامت کے بغیر ہے، جبکہ دوسرے جملہ میں ضروری علامات کے ساتھ جو ہے وہ جملہ دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرا جملہ مفہوم کو واضح کر رہا ہے اور بڑے پڑھنے والے کو جملے کا ہر حصہ یعنی جز سمجھ میں آ رہا ہے. اب ہم ان کے نام دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس اسکرین پر آپ کو ایک کالم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس میں علامات دکھائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ اردو نام ہے اور انگریزی نام بھی موجود ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 پر ختمہ. یہ فل سٹاپ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اردو میں اسے ختمہ کہتے ہیں. آگے آ جاتا ہے کویسچن مارک، سوالیہ نشان. اس کے بعد ہمارے پاس کوما، سکتہ. یہ اردو میں بھی ایسے ہی ہے اور انگلش میں بھی ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے تفصیلیہ، 2 ڈاٹ اور ایک ختمہ لگایا جاتا ہے جسے کولن ڈیش بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کوسین یعنی بریکٹس. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں واوین یعنی 2 کومے ایک طرف اور 2 کومے ایک طرف. کسی چیز کی وضاحت کے لیے یا کوئی جملہ ایسا لکھا جاتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے یا یہ سمجھ سکتے ہیں کسی کا کال، کسی کا ارشاد. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا اللہ نے ارشاد فرمایا تو وہ ہم ارشاد جو ہے اس کالم میں لکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ندائیہ فجائیہ. یہ علامت ان جگہوں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پر مسرت، جذبے یا غم و غصہ کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے رابطہ یعنی کولن، یعنی کچھ چیزوں کے درمیان رابطہ، فراخ، کشادہ. یا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 کولن اور نیکسٹ اس کا جواب دیا جاتا ہے. یا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کولن اینڈ دین اس کا محنت کا جو ہے کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اسی طرح کاش کے بعد یا لوگوں نے اسے کہا اور 2 جو ہے وہ کولن یا رابطہ اسے لگا دیا جائے، یعنی کہ 2 چیزوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے کولن